یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر مسلمان اس کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ کائنات کی مقدس ترین، محفوظ ترین اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سویڈن کے انتہائی دائیں بازو کی سٹرام کرس پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈان نے تقریباً 2 ہفتے پہلے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کے ایک نسخے کو نظر آتش کرنے کی جسارت کی۔ ایک دلیر پاکستانی خاتون نے بے شرم اور بے ضمیر شخص کا پیچھا کیا اور اس کی گاڑی سے گاڑی ٹکراتے ہوئے اسے الٹا دیا۔ یہ ایک عام پاکستانی کا جذبہ ہے جو انہوں نے دیکھ لیا۔ سعودی عرب، پاکستان، خلیجی ممالک اور اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کی جانب سے سویڈن میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ترکیہ نے سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسن کا دورہ ترکی منسوخ کر دیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اب اپنی اہمیت اور معنی کھو چکا ہے۔ اس سے پہلے ڈنمارک اور ہالینڈ میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی۔ دنیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسلمان اپنے رسول اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان توہین کرنے والوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی آخر تم اس مقدس کتاب کی بے حرمتی کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ دنیا میں موجود خدا نخواستہ دنیا میں موجود تمام قرآن مجید بھی ختم کر دو، جلا دو، میرے منہ میں خاک، تو ان کروڑوں سینوں کا کیا کرو گے جن کے اندر قرآن کا ایک ایک حرف موجود ہے، محفوظ ہے۔ تم کوششیں کر لو، زور لگا لو، تم کوشش کر کے زور لگا کے تھک جاؤ گے، لیکن اس قرآن مجید کو، اللہ کی آخری کتاب کو ختم نہیں کر سکو گے، مٹا نہیں سکو گے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنی طاقت سے، اتنی تیزی سے یہ مزید پھیلے گا۔ دنیا میں جب جس خطے میں کوشش کی، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں قرآن پاک پڑھنے کا تجسس بڑھا اور پھر وہاں اس کی تعلیمات پھیلنا شروع ہو گئیں۔ یہ اس کتاب کا ایک اہم معجزہ ہے۔ تو پھر سمجھ جاؤ، یقین کر لو، قرآن اللہ کے آخری پیغام کو ختم نہیں کیا جا سکا، نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ چلو، میں ایک ادنا سا مسلمان دنیا کے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں جو قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اللہ کی اس آخری کتاب کو جلانے کی بجائے، بے حرمتی کرنے کی بجائے اسے ایک مرتبہ پڑھ لو۔ صرف ایک مرتبہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لو۔ اگر پھر بھی تم اس نتیجے پر پہنچو کہ اس کتاب کی بے حرمتی ہی کرنی ہے، تو پھر یہ چیلنج ہے کہ تم لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکو، کبھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا آج تک کوئی انسان جس نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ اگر ہمت ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، میرا یہ چیلنج ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت قبول کر کے دکھائے، کیونکہ 1450 سال پہلے اللہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں کائنات میں بسنے والے ہر شخص کو یہ چیلنج کیا تھا۔ پہلا چیلنج سورہ طور کی ان آیات میں دیا گیا۔ دوسرا چیلنج سورہ بنی اسرائیل کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر کائنات کے ہر شخص کو یہ چیلنج دیا۔ اور پھر یہ چیلنج ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں۔ اس طرح کی کتاب نہ بنا سکے ہو، نہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لا سکے ہو۔ اور پھر سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں ایک چیلنج کیا گیا کہ اگر لا سکو تو لے آؤ۔ اور یہ اس وقت ان
عربی کے ماہر ترین جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے پیغمبر کہتے تھے ان کو دیا گیا۔ آج بھی تمام عربیوں اور تمام اجمیوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ نہ اس وقت کوئی اس کو قبول کرنے کی ہمت کر سکا، نہ آج اس کو کوئی قبول کرنے کی ہمت کر سکے گا۔ اور پھر آج جو ہم مہذب، ماڈرن اور پڑھی لکھی دنیا، سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، قرآن کو برن کرنے کی بجائے لرن کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو برن کرنے کی بجائے ایک مرتبہ لرن کرنے کا چیلنج قبول کر لیں، ایک مرتبہ لرن کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 1450 سال اس کتاب کو مٹانے کے خواہاں، اس کو ختم کرنے کے خواہاں خود مٹ گئے، خود ختم ہو گئے، لیکن یہ کتاب زندہ ہے اور پورے قد سے زندہ ہے، بلکہ دن بدن اس کا قد بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ تو پھر برن نہیں، لرن کرو، تو پھر دیکھو کیا میریکلز ہوتے ہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ۔ تم مہذب دنیا والے تو کتاب کی بڑی رسپیکٹ کرنے والے ہو نا، سویلائزڈ کنٹری والے کتاب کی بڑی رسپیکٹ کرنے والے ہو نا، تم آرگومنٹ اور وزڈم کے قائل ہو نا، تو پھر اس کتاب کی توہین کے وقت تمہاری وزڈم اور آرگومنٹ کہاں جاتے ہیں؟ اور سچ کہا ہے کسی نے، جہاں آرگومنٹ اور وزڈم ختم ہو جاتی ہے وہاں آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں، گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی اوچھی حرکتیں آ جاتی ہیں جو اب ان ممالک کے باشندے آزادی رائے کے نام پر اس مقدس ترین کتاب قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تمہاری اونچی ہوتی ہوئی آوازیں تمہارے اس کتاب کے بارے میں، اس ہولی بک کے بارے میں بیڈ کمنٹس اور انسلٹنگ ایکٹس بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن مجید کی کسی چیلنج کا کوئی جواب نہیں۔ You have no answer to this holy book. This holy book challenged whole the humanity about 14.5 centuries before. If you think it is not a word of God, then create only one verse like that. And no one in this world is able to accept this challenge. And this is enough for the truthfulness of this book.